من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، اور وہ کہتے ہیں نہیں کوئی دوسری زندگی سوائے ہماری دنیوی زندگی کے۔ نموت و نحیا، ہم نے مرنا ہے اور زندہ رہنا ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور نہیں مارتا ہمیں، نہیں فنا کرتا ہمیں مگر زمانہ۔ وما لہم بذالک من علم، انہیں حقیقت کا علم نہیں ہے۔ ان ہم الا یظنون، وہ محض ظن اور گمان اور تخمینے سے کام لے رہے۔ یہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 24۔ اس میں کفار کے نظریات کا ذکر ہو رہا ہے۔ مشرک دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مشرک وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں۔ مشرک اس لیے بن گئے کہ وہ سات بتوں کی عبادت کے بھی قائل ہیں، اسی وجہ سے وہ بتوں کو بھی عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، اس لیے وہ مشرک۔ اور یہاں جن کفار کا ذکر ہو رہا ہے وہ دہریے قسم کے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ زندگی یہی ہے جس میں ہم اس وقت موجود ہیں، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، بس ہم نے یہیں زندہ رہنا ہے اور یہیں مرنا ہے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ وما یہلکنا الا الدہر، نہیں فنا کرتا ہمیں مگر زمانہ۔ وقت کے شروع سے آخر تک جو دور ہوتا ہے اس کو دہر کہتے ہیں، زمانہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زندگی اور موت کا سلسلہ ہے یہ زمانے کی گردش ہے، زمانے کا ہیر پھیر ہے۔ وقت گزر جاتا ہے تو کوئی آ جاتا ہے، وقت آ جاتا ہے تو کوئی چلا مر جاتا ہے۔ ان کا یہ مفسرین نے لکھا ہے ان کے بارے میں، کفار عرب کی ذہنیت یہاں بالکل بے نقاب ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ وہ صرف قیامت اور حیات بعد الموت کے ہی منکر نہ تھے، بلکہ وہ ایسی ہستی کے بھی قائل نہ تھے جو اس سارے جہان کی خالق ہو، اس میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات، تغیرات اور احوال کی حقیقی فاعل ہو۔ یعنی جو کچھ بھی یہاں ہو رہا ہے اس کا فاعل حقیقی ہمارے عقیدے کے مطابق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن وہ زمانے کو سمجھتے تھے۔ حیات اور موت، فتح و شکست، عروج و زوال اس کے قبضہ قدرت میں ہو۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ زمانہ ہی مؤثر حقیقی ہے۔ رنج، راحت، عبار و اقبال، کامیابی، ناکامی، صحت و مرض، بہاراں خزاں، سب کا تعلق فلک الافلاک کی گردش سے ہے۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ اچھا، اب کچھ لوگ جو تھے وہ ایک لفظ ہے حدیث پاک میں، اس وجہ سے بھی ان کو بھی غلطی لگی۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
امام ابو بکر جساس یہ لغت کے امام ہیں، انہوں نے یہ حدیث درج کی ہے۔ ان ابی ہریرہ تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، قال وہ فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں، یقول اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ یوزینی ابن آدم، ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ وہ کیسے؟ یسب الدہر، زمانے کو برا بلا کہتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرَ، اور زمانہ جو ہے اس کا ظاہری معنی بنتا ہے کہ میں زمانہ ہوں، لیکن آگے اس کی وضاحت ہو رہی ہے، أَنَا الدَّهْرَ بِيَدِهِ الْأَمْرُ، یہ زمانہ جو ہے اس کا موجد میں ہوں، یہ سارا زمانے کا نظام جو ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ الامر اقلب اللیل والنہار، بیاد الامر، یعنی سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہیں اور دن اور رات کا پھرنے والا میں ہوں، یعنی دن اور رات کے پھرنے سے زمانہ بنتا ہے نا، وقت جو بنتا ہے یہ دن اور رات کے پھرنے سے۔ پہلے گھڑیاں نہیں سن ہوندیاں، ہن اس ویلے ایک پار ہو گیا ہے، ہن ڈوڈ پار ہو گیا ہے، ہن دو پار ہو گیا، نہیں اس ویلے پار چل دے سن، ہن گھنٹے چل دے۔ تو یہ وقت بتانے کے لیے یہ چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ زمانے کا جو ہیر پھیر ہے یہ میں کرتا ہوں، رات کو لے آتا ہوں، دن کو لے آتا ہوں۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ زمانہ بہت برا ہے، وہ مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی راحت اور سکون، تکلیف اور پریشانی ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ جسم اور جسمانیت سے اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، لیکن وہ جب یہ فرماتا ہے نا کہ مجھے فلاں بندہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ یہ بندہ اپنے آپ پر ظلم کرے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے اس چیز کو ہمیں سمجھانے کے لیے اپنی تکلیف فرمایا ہے۔ تو لہذا زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، ہن وقت بڑا برا آ گیا، ہن نہیں، وقت برا نہیں ہوتا، بندہ برا ہوتا ہے، خود بندہ برا ہوتا ہے، اپنی عادتیں بدلتی ہیں۔ کسی نے اگر مطلب ماں باپ کی عزت اولاد نے نہیں کی، زمانے کا کوئی قصور نہیں، آدھ پچادہ ماں باپ کا بھی قصور ہوتا ہے۔ حلال کھلایا ہو نا اولاد کو، صحیح رہتی ہے، ہاں جی، تربیت صحیح کی ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حالات، خارجی حالات، جو باہر کے حالات ہیں وہ دماغ کو بدل دیتے ہیں۔ آپ صحیح تربیت کر رہے ہیں لیکن باہر صحبت اس کی بری ہو گئی، اس صحبت کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ تو لہذا انسان میں تبدیلی آتی ہے، برائی انسان کرتا ہے، نہ کہ زمانہ برا ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زبانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، اس پر بھی ہمارا عمل ہونا چاہیے، ورنہ ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا وغیرہ یہ زمانے کے ہیر پھیر سے ہے۔ وما لہم بذالک من علم، اس کی حقیقت کا انہیں کوئی علم نہیں ہے، حقیقت اور ہے۔ ہاں جی، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو مرنا جینا ہے یہ اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ فرشتہ روح قبض کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، حکم اس اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تخمینوں سے کام لے رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو ہماری آیتیں، بینات، جو واضح، اللہ کے کلام نے شک و شبہ نہیں رہنے دیا، ابہام نہیں رہنے دیا۔ اللہ نے حق اور باطل کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ قرآن نے کوئی شک و شبہ نہیں رہنے دیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے اپنے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے، اور شک کو دور بھی کر دیتا ہے، شک رہنے بھی نہیں دیتا۔
وہ جو اڑا رہتا ہے نا بندہ، قرآن سننے کے باوجود بھی نہیں مانتا، وہ اس کے اپنے اندر کی خرابی ہوتی ہے، اندر سے ہاتھ گرم ہوتا ہے، اندر اس کی انا ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہمارے آیتیں، ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ ہماری آیتیں روشن ہیں، جو خود روشن ہے اور ہر چیز کو روشن کر دیتی۔ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، تو اس کے جواب میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ لے آؤ ہمارے آبا و اجداد کو اگر تم سچے ہو۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آیات پڑھ کے سناتے جس میں آخرت کا ذکر ہوتا کہ قیامت برپا ہوگی، پھر حشر برپا ہوگا، پھر ہر انسان نے زندہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہ کہتے ہیں یہی تو بات ہماری عقل مانتی نہیں۔ اگر یہ ہم سے منوانا چاہتے ہیں تو ہمارے آبا و اجداد جو پہلے سے فوت ہو چکے ہیں ان کو زندہ کر کے ہمارے سامنے لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ وہ ہر بات مانتا رہے، ان کا ترلا کرے بھی ٹھیک ہے تو نبی بخا دینا تو مان لو۔ زندہ ہوں گے، سب زندہ ہوں گے، لیکن زندہ ہونے کا ایک وقت ہے جو اس نے مقرر کر رکھا ہے، فرمائشوں پر زندہ نہیں۔ اس نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ حشر برپا ہوگا تو ہر کوئی زندہ ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کر دیا جائے گا۔ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، اگر آپ سچے ہیں تو پھر ہمیں یہ ان کو ہمارے آبا و اجداد کو اٹھا کے لے آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ان آیات کو نازل کر کے ہر قسم کے شک اور شبے کو دور فرما دیا۔ قل اللہ، آپ فرما دیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی یحییکم، تمہیں زندہ کیا ہے، ثم یمیتکم، وہی تمہیں مارے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامت، وہی تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، اس بات کو جانتے نہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔